بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، شعبان کے یہ بابرکت دن ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ رمضان المبارک کی رحمت برگڑیاں قریب آ رہی ہے۔ کیا ہم نے اپنے دل کو اس عظیم مہمان کے استقبال کے لیے تیار کیا ہے، یا ہم اب بھی غفلت میں ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب انسان رک کر سوچتا ہے کہ اگر آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو تو کیا اس کی زبان اللہ کی ذکر سے تر ہے یا نہیں۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے اور رمضان مغفرت، نجات اور قربت الہی کا مہینہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان سب سے آسان اور مؤثر عبادت ذکر الہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ میرے عزیز و جوانوں، روزہ مت چھوڑیے اور اس بابرکت عمل کی اہمیت کو سمجھیے۔ روزہ اللہ تعالی سے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہر عمل کی جزا جنت ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، روزے رکھو تاکہ تم پر تقویٰ ہو جائے، اور جو تم میں سے بیمار یا سفر میں ہو تو بعد میں اتنی ہی تعداد کے دوسرے دن روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 183 184۔ اپنے کام توڑے کم کرے، اہل خانہ اور نوکروں کی ڈیوٹی آسان کر دے، اور سب کو روزوں کی تیاری میں شامل کرے۔ گرمی اور بھوک کو صبر کے ساتھ برداشت کرے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دن کے گرمی اور دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ روزہ بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے اور اس کی رحمت اور برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6407۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3383۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7563۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2694۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کا حقیقی شعور محسوس کرتا ہے۔ ہر لفظ، ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ دنیاوی مصروفیات کے بیچ ذکر الہی دل کی تازگی اور روح کی طاقت ہے۔ جب ہم اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو دل کے اندر سکون اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف دل کو پرسکون بناتا ہے بلکہ ہمارے اعمال کو بھی رحمت اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ شعبان کے یہ دن ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی نیتیں درست کریں اور رمضان کے لیے اپنے دل کو تیار کریں۔ ہر ذکر ایک چھوٹا سا بیج ہے جو ایمان کی زمین میں بویا جاتا ہے۔ یہ بیج آگے جا کر اعمال اور درجات میں بڑھتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کا اثر نہ صرف آج کے دن میں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے
ہمیشہ یہ تلقین فرمائی کہ شعبان کے دنوں میں ذکر الہی کو ترک نہ کرے۔ شعبان کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں دوسروں مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2357۔ اس لیے شعبان غفلت کا نہیں بلکہ تیاری کا مہینہ ہے۔ رمضان کے قریب آتے ہی دل میں ایک خاص احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس ہماری روحانی سفر کی ہمت کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل اور زبان اللہ کی محبت سے بھرپور ہو۔ اسی لیے شعبان میں کثرت ذکر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ذکر صرف زبانی نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل زندہ ہو جائے تو اعمال میں بھی نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے رمضان کے پہلے عشرے میں دعاؤں اور اذکار کی خاص اہمیت بیان کی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کی صفائی اور اعمال کی پاکیزگی کے لیے یہ عمل نہایت ضروری ہے۔ ذکر الہی انسان کو غم سے بچاتا ہے اور اس کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے شعبان اور رمضان کے درمیان ہر لمحہ ذکر کرنے کی توفیق حاصل کرے۔ رمضان کی فضیلت بے شمار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899، صحیح مسلم حدیث نمبر 1079، اور فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ شعبان سے رمضان تک کثرت سے یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2137۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6409۔ ہر دن کا ذکر انسان کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اثر انداز ہوتی ہے۔ بندہ چاہے چھوٹے یا بڑے کام میں مصروف ہو، ذکر اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب ہم روزانہ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو روحانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل ہمارے دل کی بے چینی اور خوف کو کم کرتا ہے۔ ذکر کے ذریعے انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعبان سے رمضان کے درمیان یہ تسبیح انسان کی روحانی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے رب کی محبت اور قربت کا شعور دیتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس عمل کو نہایت اہم اور محبوب عبادت قرار دیا ہے۔ اس ذکر کو مسلسل پڑھنا رمضان کے بابرکت مہینے میں آسانی اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سن ابو داود حدیث نمبر 3116۔ اسی طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم اور کم از کم 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعائیں روح کو سکون دیتی ہے، دوسرے عشرے کی دعائیں رحمت کی گہرائی عطا کرتی ہے، اور تیسرے عشرے کی دعائیں نجات کی ضمانت دیتی ہے۔ ہر عشرہ ایک خاص روحانی مقصد کے لیے ہے۔ پہلے عشرے میں بندہ رحمت حاصل کرتا ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت مانگتا ہے، تیسرے عشرے میں جہنم کی آگ سے نجات کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کے دل اور اعمال دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ دعاؤں کی کثرت ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ یہ روحانی صفائی کے لیے بہترین موقع ہے۔ ہر دعا انسان کے رب سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے علماء کرام رمضان کے تینوں عشرے میں دعائیں اور اذکار کی تاکید فرماتے ہیں۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کی منزل تک پہنچاتا ہے اور روحانی ترقی کے راستے کھولتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ دعائیں کثرت سے پڑھیے۔ قرآنی دعا رب اغفر لی وارحم انت خیر الراحمین، سورۃ المومنین آیات نمبر 118۔ لیلۃ القدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سنن ترمذی حدیث نمبر 3513۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں کثرت سے یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں یہ دعا اہتمام سے پڑھیے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں شعبان کے باقی دنوں میں سچا ذکر نصیب فرما، ہمارے زبان کو اپنے نام سے آباد کر دے، ہمیں رمضان تک ایمان اور صحت کے ساتھ پہنچا دے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں اپنی خاص رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، دوسرے عشرے میں ہمیں مکمل مغفرت عطا فرما، تیسرے عشرے میں ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بابرکت رمضان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اسی آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔